بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز ناظرین و سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاہور سے شہر قصور بلّہ شودی ذات نکائی حضرت بلّہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ مشہور صوفی بزرگ ہو گزرے ہیں، اور آپ کی صوفیانہ شاعری کی وجہ سے آپ کو انتہائی شہرت حاصل ہوئی۔ آپ کا سلسلہ نسب 14 واسطوں سے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے۔ آپ نے اپنی زندگی کے ابتدائی سال اپنے گاؤں موضع اچ گیلانیہ میں گزارے، لیکن اس علاقے میں آپ کے والد کے حالات کچھ سازگار نہ رہے، اور بعض مجبوریوں کی بنا پر انہیں ترک وطن کرنا پڑا، اور کسی نئے مقام کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے، اور چلتے چلتے ایک مقام ملک وال پسند آ گیا اور وہیں سکونت اختیار کر لی۔ کچھ عرصہ یہاں سکونت کے بعد ملک وال کے قریب ایک گاؤں پانڈو میں اپنے اہل و عیال سمیت آباد ہو گئے۔ آپ کے والد محترم نے اسی گاؤں میں کی ایک مسجد میں قرآنی تعلیمات کا سلسلہ شروع کیا، جس سے یہ علاقہ ایک دینی مرکز بن گیا۔ حضرت بلّہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے مسجد کوٹ قصور میں تعلیم حاصل کی، اور آپ کے استاد خواجہ غلام مرتضیٰ قصوری ایک جید عالم مفاضل تھے، اور سید وارث شاہ بھی اسی عظیم استاد کے شاگرد تھے۔ حضرت بلّہ شاہ علوم ظاہری سے فارغ ہوئے تو ان کے ذوق بصیرت کو اور بھی جلا ملی۔ آپ عربی، فارسی اور سندھی میں کافی دسترس رکھتے تھے۔ حضرت بلّہ شاہ نے اپنے استاد عظیم سے تعلق قائم رکھا، اور جب مستقل طور پر قصور میں آ گئے تو کبھی کبھار ان کی خدمت میں ضرور حاضر ہوتے۔ علوم ظاہریہ کی فراغت کے بعد حضرت بلّہ شاہ کی نگاہ بصیرت حقیقت کی متلاشی تھی، اور اب آپ کو کسی مرشد کامل کی دامن تھامنا چاہتے تھے جو توحید کے مے سے انہیں سرشار کر دیتا۔ اس زمانہ میں حضرت شاہ عنایت قادری لاہور میں مسند ولایت پر جلوہ افروز تھے، اور آپ کے زہد و تقدس کا شعرہ دور دور تک پھیلا ہوا تھا۔ حضرت بلّہ شاہ جب مرشد کامل کی تلاش میں پھر رہے تھے تو لاہور پہنچ کر حضرت شاہ عنایت قادری کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اپنا مدعا بیان کیا۔ حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ آپ تو خاندانی سید ہیں، اور میں تو ایک باغبان کا بیٹا ہوں، میں تمہیں کیا دے سکتا ہوں؟ اور جب حضرت شاہ بلّہ شاہ نے تن من سے اپنے تئیں آپ کے سپرد کر دیا تو شاہ عنایت آپ کے خلوص سے بے حد متاثر ہوئے، بیعت لی اور اپنے فیض سے نوازا۔ حضرت بلّہ شاہ کو اپنے مرشد سے بے انتہا عقیدت و محبت تھی، ہر وقت ان کی خدمت میں رہتے، اور کبھی کچھ عرصہ کے لیے جدائی ہوتی تو عالم رؤیا میں زیارت ہو جاتی تھی۔ کچھ عرصہ کے بعد آپ کو مرشد کی خدمت میں سے حکم ہوا کہ اب قصور میں جا کر قیام کرو۔ آپ اپنی ہمشیرہ کو ساتھ لے کر قصور آ گئے، اور شہر سے باہر ایک تالاب کے کنارے ڈیرا جما دیا۔ آپ کے 2 شاگرد بھی آپ کے ساتھ قصور ہے۔ حضرت بلّہ شاہ کو اپنے محترم استاد حضرت حافظ غلام مرتضیٰ سے بھی خاصا قلبی لگاؤ تھا، اور ان کی خدمت کو بھی عین سعادت سمجھتے تھے۔ ایک بار حافظ صاحب کی بیٹی کی تقریب شادی میں حضرت بلّہ شاہ کو مہمانوں کی خدمت پر مأمور کیا گیا، اور مہمانوں کی اتنی کثرت تھی کہ آپ ایک لمحہ کے لیے بھی فارغ نہ تھے۔ اتفاق سے اسی دن آپ کے روحانی مرشد حضرت شاہ عنایت قادری کے کچھ رشتہ دار خاص طور پر لاہور سے آپ کو ملنے آئے، اور جب حضرت بلّہ شاہ کو اطلاع ہوئی تو آپ نے ایک درویش کو ہدایت کی کہ ان مہمانوں کی خاطر و مدارت میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی جائے، اور کہلا بھیجا کہ مہمانوں سے میں فارغ ہوتے ہی آپ کی خدمت میں آ جاؤں گا۔ لیکن حضرت بلّہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ تمام رات شادی کے کام سے فرصت نہ پا سکے، اور ادھر وہ مہمان ہمتاً منتظر تھے، لیکن جب رات گئے حضرت بلّہ شاہ تشریف نہ لائے تو قدرتی طور پر وہ مہمان مایوس ہو کر صبح ہوتے ہی بلا اطلاع لاہور سے واپس چلے گئے، اور حضرت شاہ عنایت سے حضرت بلّہ شاہ کی اس بے اعتنائی کی شکایت کے ساتھ یہ تاثر دیا کہ انہوں نے غرور اور تکبر کی وجہ سے ہمیں ملنا پسند نہ کیا۔ حضرت شاہ عنایت نے اس غیر متوقع بے رخی کو سخت ناپسند کیا، اور جلال میں آ کر حضرت بلّہ شاہ کو اپنے روحانی فیض سے محروم کر دیا۔ ادھر بلّہ شاہ نے مرشد کے فیض سے اپنے دامن کو خالی محسوس کر لیا، چنانچہ آپ نے شادی کے کام کو چھوڑا اور اپنے ڈیرے کا انتظام بھی ایک درویش کے سپرد کر کے قصور کو کچھ عرصہ کے لیے خیر بات کہہ دیا۔ بڑی مشکلوں اور مصیبتوں کے بعد اپنے مرشد کے بزرگ حضرت شیخ محمد گوالیاری کے مقبرہ پر حاضر ہوئے، جو قلعہ گوالیار کے اندر
ہے اور آپ کے مزار مبارک کے ساتھ ہی ہندوستان کے نامور راگی تان سین کا مرکز بھی ہے۔ خواب میں آپ کو حضرت شیخ محمد غوث گوالیاری کی زیارت ہوئی، جنہوں نے آپ کو عرفان کی دولت بخشی اور تان سین کی قبر پر بیری کے پتے کھانے کی ہدایت کی۔ صبح اٹھتے ہی آپ نے حسب فرمان تان سین کی قبر سے درخت کے پتے کھائے، جس سے آپ میں موسیقی کا کمال پیدا ہو گیا اور ساتھ ہی آپ کی طبیعت میں کچھ سکون بھی آ گیا۔ گوالیار سے واپس لاہور آ کر شاہ عنایت قادری کے قوالوں سے ملے اور آپ نے انہیں بتایا کہ آپ گانے والی کے بھیس میں اپنے پیر کی بارگاہ میں رسائی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ قوالوں نے حضرت شاہ عنایت قادری کے سامنے اس فردی مغنیہ کے فن موسیقی کی تعریف کی اور پیش کرنے کی اجازت چاہی۔ آپ نے سماع کی اجازت دے دی۔ حضرت بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ اس اجازت سے بہت خوش ہوئے اور گانے والی کا بھیس بدلا اور قوالوں کے ساتھ مرشد کی محفل میں جا پہنچے اور روٹھے پیر کو منانے کے لیے آتش شوق اور بھی بھڑک اٹھی اور اس پر موسیقی کے فیض نے کلام میں سوز و درد اور بول کو جادو کا اثر بنا دیا تھا، لہذا آج آپ نے ایسے درد بھرے لہجے میں گانا شروع کیا کہ ساری محفل آفرین کی صداؤں سے گونج اٹھی۔ آپ نے جب محفل کا یہ رنگ دیکھا تو آپ اپنے اصل مقصد کی طرف آئے اور اپنی مشہور زمانہ کافی گانا شروع کر دی۔ تیرے عشق نچایا تھئی کر کے تھیا تھیا، چھیتی بوڑی وے طبیبہ نہیں تے میں مر گئیاں، تیرے عشق نچایا کر کے تھیاں تھیاں۔ جب آپ کافیاں گا چکے تو شاہ عنایت نے آپ سے پوچھا تو بلّا ہے؟ آپ نے کہا میں بلّا نہیں ہوں، یعنی بھولا بھٹکا ہوں۔ پیر نے آپ کو گلے لگایا اور معرفت کا چھینا ہوا خزانہ دوبارہ واپس کر دیا اور ساتھ کہا کہ اب یہ تمہاری مستقل دولت ہے، اسے کوئی نہیں چھینے گا۔ آپ کا وصال مبارک 1181 ہجری کے قریب ہوا اور آپ کو قصور میں دفن کیا گیا۔ آپ کا مزار اقدس قصور میں مرجع خلائق ہے۔ الحمدللہ ہمیں کئی بار آپ کی بارگاہ میں حاضری اور آپ کی خدمت میں ٹھہرنے کا موقع میسر آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان اولیاء کاملین کی بارگاہوں میں ہماری حاضریوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔